السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ سب کے سامنے اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ جیسے کہ پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم اپنے اس چینل پر علمی معلومات اور اسلامی ریسرچ اور اس طرح مسائل شرعیہ کے حوالے سے گفتگو کیا کریں گے۔ تو پہلی ویڈیو میں نے علم کی اہمیت اور اپنے چینل کے حوالے سے کہ ہم اپنے اس چینل پر کیا کیا چیزیں بیان کریں گے، پہلی ویڈیو میں نے بتایا ہے۔ آج ہماری دوسری ویڈیو ہے، تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ جو ہے ہم اپنے اس سفر کا آغاز طہارت کے مسائل سے کریں۔ دیکھیں، جتنے بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ انسان کی طہارت ہے، یعنی پاکی ناپاکی کے مسائل، اس کا سیکھنا جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان اگر جو ہے پاکی کی حالت میں نہیں ہوگا اور پھر جو نماز پڑھے گا وہ نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے لا صلاۃ الا بطہور، کہ شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جو پاکی حاصل نہ ہوتی۔ تو اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، طہارت حاصل کی جاتی ہے، تو ہم جو ہے اپنی پہلی ویڈیو اسی حوالے سے شروع کریں گے کہ ہم طہارت کے مسائل اس کے اندر بیان کریں۔ طہارت کے اندر بھی وضو ہے، پھر غسل ہے، تو میں نے غسل کے حوالے سے سب سے پہلے ہم جو ہے آج جو بات کریں گے، سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں غسل کے اندر 3 فرائض، مطلب یہ کہ اگر آپ نے ان 3 فرائض کا خیال نہیں رکھا اور ان تینوں میں سے کسی ایک فرض کو بھی چھوڑ دیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو پھر طہارت، جن چیزوں کے لیے طہارت شرط ہے تو وہ چیز بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ تو غسل کے اندر 3 فرائض کون سے ہیں؟ نمبر 1، خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 1، خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ، یعنی اتنا ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا کہ جو ناک کی جو نرم جگہ ہے یہاں تک ہمارا پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ یہ کہ تمام بدن پر پانی بہانا۔ پانی کیسے بہانا ہے کہ تمام بدن پر اس طور پر پانی بہانا کہ بدن کے کوئی بھی حصے پر بال برابر بھی جگہ سوکھی اور خشک باقی نہ رہ جائے۔ یہ 3 فرائض جو ہیں یہ غسل کے اندر ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فرض چھوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر کلی نہیں کرتے یا ناک میں پانی نہیں ڈالتے یا بدن پر پانی تو بہا رہے ہیں لیکن کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، سوکھی رہ جاتی ہے، تو اس طور پر جو ہے اس سے ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ کہ بعض لوگ جو ہے جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو نہاتے بھی ہیں لیکن جو ہے وہ کلی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ غسل کے اندر جو ہے وہ کلی بھی کرنا فرض ہے، یا نہا لیتے ہیں، تمام بدن میں پانی ڈال لیتے ہیں، کلی بھی کر لیتے ہیں لیکن ناک میں پانی نہیں چڑھاتے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دی، کلی نہیں کیا، ناک میں پانی نہیں چڑھایا یا بدن پر پانی تو بہایا لیکن کوئی جگہ خشک باقی رہ گئی، تو اس چیز سے آپ کا غسل
نہیں ہوگا۔ لہذا جب بھی آپ غسل کریں تو ان تینوں فرائض کا خاص خیال کریں کہ جو ہے کلی بھی کرنی ہے، ناک میں سانس کے ساتھ پانی بھی چڑھانا ہے، اور تمام بدن پر اس طور پر پانی بہانا ہے کہ سارے بدن پر پانی پہنچ جائے۔ اچھا، پھر جو ہے اگر مثال کے طور پر اگر کسی کو پتہ چل رہا ہے، اس نے تو غسل کرتے وقت یہ سوچا تھا کہ جو ہے سارے بدن پر پانی پہنچ گیا ہے، اور باہر آ کر پتہ چلا کہ جو ہے کسی حصے پر پانی نہیں پہنچا ہے، وہ جگہ خشک باقی رہ گئی ہے، تو پھر دوبارہ سے اثر نو غسل کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف اس جگہ کو دھو لیں تو یہ بھی۔ اگر کسی کی جو ہے کوئی کلی کرنا بھول جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھول جاتا ہے، اور نہانے کے بعد اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے تو کلی نہیں کی تھی، ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، تو پھر اگر اس کو بعد میں بھی کلی کر لیتا ہے یا ناک میں پانی ڈال لیتا ہے تو یہ بھی کافی ہے، دوبارہ سے جو ہے اثر نو غسل کرنا ضروری نہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو آگے سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔